بچپن کی خصوصیات میں ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ دوسرے بچوں کی طرح حریص اور طمع نہ تھے۔ آپ بچپن ہی سے قناعت پسند تھے۔ گھر کے دوسرے بچے جب صبح کو بیدار ہوتے تو شکم سیری کی وجہ سے پریشان اور آلودہ چشم نظر آتے تھے، لیکن آپ کم خوری کے باوجود نہایت مسرور، بیدار مغز اور سرمگی چشم دکھائی دیتے تھے۔ دنیا اخلاق میں شرم و حیا بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ اس خصلت کا نام ہے جو شرافت و انسانیت کی نظر میں معیوب چیزوں کو روکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ روایات میں ہے کہ تعمیر کعبہ کے موقع پر جب آپ پتھر اٹھا رہے تھے تو آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پتھروں سے ان کے معصوم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈے چھیلے جا رہے ہیں۔ اس زمانے کے عربوں میں آج کل کے یورپ کی طرح برہنگی کوئی معیوب شے نہیں تھی۔ وہ تو خانہ کعبہ کا طواف بھی مادرزاد برہنہ ہو کر کرتے تھے۔ اس وجہ سے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے پر ترس کھاتے ہوئے ارادہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کھول کر ان کے مونڈے پر رکھ دیں تاکہ پتھروں کے اٹھانے سے ان کے مونڈے نہ چھیلیں۔ لیکن اس کنواری عورتوں سے زیادہ باحیا اور شرمیلی فطرت والے بھتیجے کے لیے اتنی سی برہنگی بھی ناقابل برداشت تھی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ابھی لنگی کھولنے نہ پائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر ہونے لگی، اور ایک ایسی اضطرابی کیفیت پیدا ہوگی کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور فوری طور پر لنگی جوں کی تو باندھ دی۔ ایک اور موقع پر بچے کھیل رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا۔ اسی کھیل میں بچے پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے جانے لگے۔ پتھر اٹھانے کے لیے انہوں نے اپنی لنگیاں کھول لیں اور برہنہ ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی حضور علیہ السلام نے بھی لنگی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ کسی غیبی شخص نے زور سے ڈانٹ کر کہا، لنگی باندھو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے فوراً لنگی باندھ لی اور پتھر اپنی گردن پر اٹھانے لگا۔ ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور ابن اسحاق بزار بہیقی ابو نعیم اور اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں جاہلیت کی رسوم بد اور لہو لعب کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا بجز 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت نے میرے کانوں کو تھپتھپایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شعاؤں نے مجھے بیدار کیا۔ میں اٹھ کر ساتھی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا اتنے لمبے وقت تک کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری آبیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھ تاکہ میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کر لیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی ویسی آواز سنی جیسی کہ میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر قدرت نے میرے کانوں کو تھپتھپایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کیا کیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبوت سے سر بلند فرمایا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند متصل اور اس کے تمام راوی عدالت، صداقت اور حفاظت میں معتبر ہیں۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے۔ آپ علیہ السلام کے چچا حضرات آپ علیہ السلام کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے
میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ بعض روایات کے مطابق، جن کی اسنادی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو جناب حضرت ابو طالب آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حواران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ رب العزت انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ جناب حضرت ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے جناب حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ علیہ السلام کو مکہ واپس بھیج دیا۔ آپ کی عمر 15 برس ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف کیسان اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔